کہ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے تاکہ جن مسجدوں کے اندر میٹر لگا ہوا نہیں ہے ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے اور وہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلکہ تینوں چیزوں کو جو دوستو آپ کی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کا ایک فتویٰ دکھائی دے رہا ہوگا. اس میں اس کا جو سبجیکٹ ہے یعنی عنوان ہے اس میں لکھا ہے مسجد میں بغیر میٹر کے بجلی کا استعمال کیسا ہے. اور اسی کے ذیل میں سوال کیا گیا مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گاؤں کی بجلی قریبی لائن سے لگوائی ہے، مطلب میٹر نہیں لگوایا ہے، ڈائریکٹ لائن سے کنیکشن لیا ہے. اور میٹر نہ لگوانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں جو بل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس حال میں ہمارے لیے ایسی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے یا حرام یا جائز؟ کیونکہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نہ نماز ہوتی ہے اور نہ تلاوت وغیرہ. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ. تو یہ سوال آیا، اس کے تحت جواب دیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میٹر نہ لگوانا یہ بجلی کی چوری ہے. چوری کسی خاص آدمی کی ہو یا سرکاری ہو، بہرحال وہ چوری ہے. اسلام میں چوری بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمت کر کے میٹر لگوائیں اور اسی سے مسجد کا پنکھا لائٹ وغیرہ جلائیں. محلے والوں کے غریب ہونے سے چوری کرنا حلال نہ ہوگا. یہ فتویٰ پا کر پہلی فرصت میں میٹر کی درخواست دے کر میٹر لگوائیں اور جائز طریقے پر ہی بتی کا استعمال کریں. دوستو آپ نے دیکھا کہ لائٹ اور کے کنیکشن کے تعلق سے یعنی میٹر کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا دارالعلوم دیوبند سے کہ ہم بغیر میٹر کے اپنی مسجد کے اندر لائٹ چلا رہے ہیں تو ایسا کرنا ہمارے لیے کیسا ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے اس کے جواب میں فتویٰ صادر کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ آپ کے لیے بغیر میٹر کے لائٹ استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور پہلی فرصت میں آپ کو میٹر لگانا چاہیے. یہ تو فتوے کی بات رہی. اب یہاں پر ایک اسکرین اور آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا. دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنبھل کے اندر اس وقت بجلی چوری کا معاملہ بہت ہی تیزی کے ساتھ سامنے آیا ہے. یعنی سنبھل میں حادثہ ہونے کے بعد کئی ساری چیزیں وہاں سامنے آ رہی ہیں. جس طریقے سے ضیاء الرحمن برق صاحب کے گھر کی بجلی کا معاملہ آیا، ایسے ہی سنبھل کی دیگر مسجدوں کا بھی معاملہ آیا کہ وہاں پر لائٹ چوری سے استعمال کی جا رہی ہے. ایسے میں کچھ مسجدوں کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی، سوچا کہ آپ کے ساتھ ساجھا کر دوں. دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ نخاسا مسجد میں بجلی چوری پکڑی گئی ہے. اس میں 12.25 لاکھ روپے کا جرمانہ بنایا ہے. اس مسجد میں پنکھے اور اے سی لگے ہوئے تھے، گرم پانی کرنے کی ویوستھا تھی. دوسرا ہے دیپا سرائے میں نہادیوں والی مسجد میں بجلی چوری پکڑی گئی. اس میں 4.28 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے. اسی طریقے سے نخاسا علاقے کی گنج والی مسجد میں بجلی چوری پکڑی گئی. اس میں 8.24 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے. دیپا سرائے میں استھت محمدی والی مسجد میں بجلی کرنے کے معاملے میں 4.7 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے. کھگو سرائے مدرسے میں 9.2 کلو واٹ بھار کی بجلی چوری پکڑی گئی. بجلی وبھاگ نے 9.41 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے. تو یہ وہ مسجدیں تھیں جو سنبھل میں سروے کے دوران یا تلاشی کے دوران سامنے آئی، اور اس مسجد کے ذمہ داروں پر اب بہت بڑی گاج گر چکی ہے اور اتنی موٹی رقم انہیں بجلی وبھاگ کو ادا کرنی پڑے گی. بہرحال وہ آگے کا پروسیسر ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ایک رپورٹ سامنے آئی. اب ان دو چیزوں کے ذریعے سے مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا یہ خیال ہے، یعنی مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مسجد یا دھارمک استھلوں پر لائٹ کو استعمال کرنا یہ سرکار کی طرف سے چھوٹ ہے، یعنی اس پر کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا، اس پر چھوٹ ہے اور چھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے دھارمک استھلوں پر آج بھی اگر آپ چیک کریں تو وہاں پر آپ کو میٹر دکھائی نہیں دے گا. اس میں آپ نے دیکھا کہ سنبھل کی رپورٹ آئی ہے. ایسے ہی نہ جانے کتنی ہی ایسے مسجدیں ہوں گی جہاں پر میٹر نہیں ہوگا اور لائٹ کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے.
تو ایسے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ پڑھ لینا چاہیے جس میں دارالعلوم نے واضح طور پر کہا کہ ایسی لائٹ کا استعمال کرنا، ایسے بجلی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک حرام کام کرنا، وہ بھی مسجد کے اندر، کہاں تک آپ کو زیبا دیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے سنبھل کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور آپ کے محلے کی مسجدوں میں آئی یا دیگر جہاں بھی آتی ہے، تو وہاں پھر آپ کے اوپر بھی جرمانہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آپ کو چیز دکھانے والا ہوں، خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دینک بھاسکر کی۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دینک بھاسکر نے خبر چھاپا ہے کہ مراد آباد منڈل کے سبھی دھارمک استھلوں پر بجلی چیکنگ ہوگی۔ کمشنر نے بجلی وبھاگ کو آدیش دیا ہے، میٹر کی جانچ ہوگی، چوری ملی تو کارروائی ہوگی۔ تو میرے خیال سے اب چونکہ بجلی وبھاگ مکمل طریقے سے سترک ہو چکا ہے اور وہ مکمل طریقے سے کارروائی کرنے میں لگ چکا ہے، اب اس میں وہ جس طریقے سے بھی کام کریں، چاہے وہ مسجد ہی کو ٹارگیٹ کریں یا دیگر دھارمک استھل کو کریں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، وہ اگر مندر پر سروے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہماری مسجدوں کا ہے کہ مسجدوں پر اگر اس طریقے سے کارروائی ہوگی تو پھر آپ کی مسجد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ آپ کی مسجد کے ساتھ یہ معاملہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو، آپ وقت رہتے ہوئے میٹر لگوائیے تاکہ کل کو آپ کی مسجد کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو سکے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے تاکہ جن مسجدوں کے اندر میٹر لگا ہوا نہیں ہے ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے، اور وہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ تینوں چیزوں کو، جو دارالعلوم کا فتویٰ ہے اور اسی طریقے سے سنبھل کی رپورٹ ہے اور تیسری جو خبر میں نے آپ کو دکھایا ہے دینک بھاسکر کا، وہ تینوں چیزیں جب لوگوں کے سامنے آئیں، یہ تو امید یہ ہے کہ وہ لوگ میٹر لگانے کی جانب متوجہ ہوں گے، یعنی توجہ دیں گے اور وہ میٹر لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات دوستو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر میٹر لگا ہوا نہیں ہے تو فی الفور اسے وہاں میٹر لگوائیے اور چوری کی لائٹ بالکل بھی استعمال نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم مسجد کے اندر اچھی باتیں بتاتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہماری مسجد کے اندر جب چوری کی لائٹ کا استعمال ہوگا تو پھر ہمارے یہاں سے کیا پیغام جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر میٹر لگا ہوا نہیں ہے تو آپ فوراً سے پہلے میٹر لگانے کی کوشش کریں کہ قبل اس کے کہ آپ کی مسجد کے اوپر کسی طریقے کا کوئی معاملہ بنے۔